سید ولد عالم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ حدیث پاک کے مطابق رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، جس کو فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ تو آج سمجھ لیجئے کہ 20واں رمضان ہے، 20واں روزہ ہے آج۔ 2 عشرے مکمل آج ہو جائیں گے، کل سے تیسرا عشرہ چالو ہو رہا ہے۔ ویسے پورا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس مقدس اور مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو گویا رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے بڑھ گئی، اس لیے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ پھر رمضان المبارک کی کون سی رات میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت قرآن کی وجہ سے بڑھ گئی۔ اب اس آخری عشرے میں، ویسے تو پہلے رمضان سے ہی جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کو چمکایا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے۔ اور روزہ دار کا بدلہ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتے ہیں، یا روزے کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب بادشاہی کسی کا ہو جائے تو پھر کتنا نواز دے کسی کو کیا معلوم۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی الگ ہے۔ آپ کو واقعات بھی سنائے ہارون رشید کے، اس کے دور کے، کیسے کیسے لوگ تھے جو اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ کے پاس تو زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے، تو جب وہ نوازنے پہ آ جائے تو اپنی شان کے لائق کیا کیا نواز دے ہمارے دل و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ آخری عشرہ جو ہے شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر آخری دن جب ہوتا ہے تو ٹوٹل حساب مار کر اللہ تعالیٰ جتنا روزانہ افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیے رہتے ہیں، آخری دن اتنے بندوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ اب 2 عشرے مکمل ہونے کو ہیں، آج مکمل ہو جائے گا، تیسرا عشرہ ہے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو ہم پورا کر لیں، معافی تلافی کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور جو دن بچے ہیں اللہ عافیت سے پورا کر دے، ہمارے روزوں کو، تراویح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس مقدس اور مبارک مہینے کی برکت سے اور قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو حالات ہیں اس وقت ان حالات کو درست فرمائے، اسلام کا، مسلمانوں کی شان و شوکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کرتی رہنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ویسے تو ابھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ قرآن کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتارا رمضان میں، رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی شان و شوکت آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یعنی قدر کی جو رات ہوتی ہے وہ کون سی رات ہے؟ وہ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی۔ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے اترتے ہیں، بلا تعداد فرشتے لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا والروح، جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں اترتے ہیں۔ ویسے جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے، اس رات میں تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی زمین پہ آتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی اس رات میں آتے ہیں امت محمدیہ کے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے بلا حساب بلا تعداد اس رات میں آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں تمام فرشتے، اور ہر امر خیر، ہر بھلائی کو لے کر کے آسمان سے یہ فرشتے اترتے ہیں۔ یہ رات کب تک رہتی ہے، کب سے رہتی ہے؟ فرمایا غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ یہ رات فرمایا سلام، نہایت سلامتی والی ہے، سراپا سلامتی والی یہ رات ہے۔ یہ رات کب ہوتی ہے؟ گرچہ اس میں 50 یا 48 اقوال ہیں، 50 یا 48 اقوال ہیں کہ یہ رات کب ہوتی ہے، لیکن اتنا بات پکی ہے کہ یہ رات رمضان میں ہوتی ہے۔
اور رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ کون سے تاریخ میں ہوتی ہے، کون سے رمضان کو ہوتی ہے؟ تو دو بات تو پکی ہے، ایک تو رمضان میں یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے اور دوسرے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اب آخری عشرے کی کون سی تاریخ میں ہوتی ہے؟ چنانچہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر نہیں آئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، آپ کو بتایا گیا کہ ان 10 راتوں میں بھی لیلۃ القدر نہیں آئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس آخری عشرے میں تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس آخری عشرے میں شب قدر ہوا کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ اب یہاں مسئلہ اعتکاف کا بھی آتا ہے۔ کتنے لوگوں کی جانیں نکل جاتی ہے اعتکاف کا نام سن کر، ہر کوئی پیچھے بھاگتا ہے۔ اعتکاف کا نام سن کر ہر کوئی پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ اعتکاف اتنی فضیلت والی چیز ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا لو لگانے کا اللہ سے اور راز و نیاز میں باتیں کرنے کا اللہ سے موقع حالت اعتکاف میں ملتا ہے، وہ بازاروں اور گھروں میں نہیں ملتا۔ دوسری بات، جو آدمی نیک اعمال پہلے کرتا رہتا تھا، آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب وہ نیک عمل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر نیک عمل کیے اس کو ثواب دیتے رہتے ہیں۔ آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا، بھلے ہی آ کے یہاں سوئے، وہ جب تک سوئے گا اس کا شمار عبادت کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، آدمی حج کرنے جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچہ ہوتے ہیں، آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، 10 دن کا اعتکاف کر لیا ہے، تو اس اعتکاف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کتنی فضیلت کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف میں بیٹھتے تھے، باقاعدہ آپ کے لیے جو ہے چادریں اور چارپائی لگا دی جاتی تھی، آپ کے ساتھ حضرات صحابہ کرام بھی اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اگر کسی محلے اور بستی سے کوئی بھی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو تمام بستی کے لوگ اور محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو ہر آدمی گنہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو چونکہ یہ سنت علی الکفایہ ہے تو آدمی محلے والے بستی والے گناہ سے بچ جائیں گے۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا ہے، لہذا کب سے بیٹھنا ہے یہ بھی آج کیا تاریخ ہے؟ کون سا رمضان ہے؟ آج 20واں رمضان ہے، آج 20واں روزہ ہے۔ آج ہی سے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اعتکاف کب سے بیٹھنا ہے؟ سورج کے ڈوبنے سے پہلے آدمی کو مسجد میں موجود ہونا چاہیے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے آدمی مسجد میں آ جائے۔ اگر سورج ڈوب گیا اور اس کے بعد آدمی مسجد میں آیا تو جو اعتکاف کی سنت ہے وہ باطل ہو جائے گی، وہ سنت جو اعتکاف کی ہے وہ نہیں رہ جائے گی، وہ نفل ہو جائے گی۔
اس لیے عصر کے بعد ہی سے تیاری کر کے آدمی مسجد میں پہنچ جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے آدمی مسجد میں ہو۔ جب تک چاند نہیں نکل جاتا ہے تب تک آدمی مسجد میں قیام کرے، مسجد میں رہے، اللہ سے لو لگائے۔ یہ کتنی فضیلت والی چیز ہے کہ ہم کو اور آپ کو جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے موقع ملے نہ ملے شب قدر کا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے بھرپور چانس ہے کہ اس کو شب قدر جو ہے ملے گی، لیلۃ القدر اس کو نصیب ہوگی۔ بھلے ہی وہ سوئے گا لیکن لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب اسے لکھا جائے گا۔ اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا کہ تاکہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ اب یہ لیلۃ القدر اس امت کو خاص طور پر دی گئی ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے لیلۃ القدر۔ اس سے پہلے لوگوں کو یہ رات نہیں دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی ہے یہ رات؟ حدیث پاک میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی تھا، مرد مجاہد تھا، مومن تھا، جو دن میں روزہ بھی رکھتا تھا اور دن میں جہاد بھی کرتا تھا اور رات کو عبادت بھی کیا کرتا تھا۔ دن میں روزہ رکھتا، جہاد بھی کرتا، رات کو عبادت بھی کرتا، اور اس نے ایسا ایک دو دن نہیں، 1000 سال تک اس کا یہی کام تھا، دن میں روزہ رکھنا، جہاد کرنا، رات کو عبادت کرنا۔ حضرات صحابہ کرام کے سامنے جب یہ واقعہ نقل کیا گیا تو صحابہ کرام کو تھوڑا سا وہ محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کی عمریں اتنی کم ہیں، ہم لوگ کیسے اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جو ہے سورۃ القدر نازل فرمائے اور کہا نا امید مت ہو، حوصلوں کو پست مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کو ایسی رات عطا کر رہے ہیں کہ اس آدمی نے 1000 سال تک جہاد کیا، روزہ رکھا، عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی رات دے رہے ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، تو گویا اگر کسی خوش نصیب کو یہ رات مل جائے تو 83 سال کی عبادت سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میری امت کی عمر جو ہے 60 یا 70 سال، 60 سال یا 70 سال کوئی ہوتا ہوگا، ویسے عمومی عمر جو ہے اگر دیکھی جائے تو 60 یا 70 سال ہوتی ہے، اور اس سے پہلے لوگوں کی عمریں 400 سال، 1000 سال، 900 سال، 950 سال۔ بچے جو ہوتے تھے 250 سال کے بچے ہوتے تھے پہلے، اتنا عمر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا خفگی، یعنی آپ کو یہ حوصلہ سمجھ لیجئے، پست نہیں کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ غم میں ہو گئے، یہ سوچنے لگے کہ میری امت کی عمر جو ہے 60 یا 70 سال ہے، پہلی امتوں کی عمریں اتنی ہوئی ہیں، تو یہ امت کیسے فضیلت حاصل کر سکتی ہے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی وجہ سے، آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی کہ یہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں جو لوگ بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہو کر عبادت کریں، بیٹھ کر عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، ہر شخص سے یہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔
اور پچھلے بیان میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ جس کسی سے یہ فرشتے مصافحہ کر لیتے ہیں آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، آدمی کا دل پسیج جاتا ہے۔ یہ رات بڑی اہمیت اور فضیلت والی رات ہے، تو جیسے اس رات کی اہمیت اور فضیلت ہے ویسے ہی اس رات کے اندر خرافات کرنے میں بھی عذاب جو ہے ڈبل ہے۔ یہ رات چھپا دی گئی ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر گھر سے کہ چلوں لوگوں کو بتا دوں کہ شب قدر کی رات کون سی ہوتی ہے، تو جب باہر نکلے تو دیکھا جو ہے دو صحابی جھگڑا کر رہے ہیں، حضرت کعب بن مالک اور ایک صحابی حضرت عبداللہ۔ یہ دو صحابی ان کا آپس میں معاملہ تھا کچھ لین دین کا، تو جو دوسرے صحابی تھے حضرت عبداللہ یہ مل نہیں رہے تھے، ملاقات نہیں ہو رہی تھی کعب بن مالک سے۔ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، بس پکڑ لیا، لاؤ میرا قرضہ دو۔ اب تو میں ہونے لگی دونوں لوگوں میں قرضے کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے شب قدر بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، تو دیکھا دونوں لوگوں کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک سے کہا تم اپنا آدھا قرضہ معاف کر دو، اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ آدھا قرضہ جو ہے وہ تم کعب بن مالک کو ادا کر دو۔ یہ مسئلہ سلجھانے میں، لڑائی کو، یہ جو تو میں ہو رہی تھی، اس کی صلح صفائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر بھلا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے بتانے کے لیے، اس میٹر کو سلجھانے میں، معاملے کو صفائی کروانے میں لیلۃ القدر کی تعین بھلا دی گئی۔ کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا تو گئی ہے۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں، شیعہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر بھلائی نہیں گئی بلکہ اٹھا ہی لی گئی ہے، لیلۃ القدر ہے ہی نہیں، اٹھا لی۔ گمراہ فرقہ ہے شیعہ، یہ لیلۃ القدر اٹھا لی گئی ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، ان تمام کے نزدیک لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے میں ہے، تعین اٹھا لی گئی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ جو بتایا نہیں گیا کس رات، دیکھتے ہوں گے آپ گھروں میں جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ دیکھو ایمان کا محل دل ہے، اللہ نے اندر رکھا ایک دم۔ آپ اپنے گھر میں جا کے دیکھو، عورتوں کی عادت سونا چاندی ادھر ادھر پھینکا نہیں رہتا ہے نہیں، چھوٹی تجوری میں رکھتی ہیں عورتیں، پھر اس کو بڑی پیٹی میں، اور پھر جا کر، یا کسی کو دیکھے ہیں کہ زیور کسی نے گدے میں چھپایا ہو یا بیڈ کے نیچے رکھا ہو۔ لیلۃ القدر بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، لیکن چھپا تو دیا ہے، تو اب یہ رات لیلۃ القدر کی رات کون سی تاریخ میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وتر یعنی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اب طاق رات کون سی ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ 21، 23، 25، 27، 29، یہ طاق راتیں ہیں پانچ راتیں۔ کیوں طاق میں کہا گیا؟ حدیث میں ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق ہیں، اللہ ایک ہے، طاق بولتے ہیں 1، 3، 5، یہ طاق عدد ہے، اور جفت بولتے ہیں جوڑی کو 2، 4۔ تو اللہ تعالیٰ طاق ہیں اور طاق کو پسند کرتے ہیں، اس لیے لیلۃ القدر جو ہے طاق راتوں میں رکھ دی گئی ہے۔ اب ان طاق راتوں میں فکس نہیں ہے،
21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے، 19 کو بھی ہو سکتی ہے۔ عام رجحان جو اپنے یہاں دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں، 21 کو غائب، 23 کو غائب، 25 کو غائب، 29 کو غائب، عید کی رات کو غائب، 27 کو بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ 27 ہی کو شب قدر ہے، اس لیے عام رجحان آدمی کا ہو گیا بس 27 کو اکٹھا ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ان کی دلیلیں بھی ہیں اور ان کا حساب بھی ہے کہ زیادہ یعنی ہو سکتا ہے، زیادہ امید ہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر 27 کو ہو، 27ویں رات کو، لیکن فکس نہیں ہے، کوئی نہیں فکس کر سکتا کہ یہ 27 کی ہو، اس لیے تلاش کرنا چاہیے 21 کو بھی، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی۔ اور خوش نصیبی کی بات ہے جس کو یہ رات مل گئی، سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اب آدمی سوچتا ہے جب لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے آدمی سوچتا ہے کیا مانگ لوں، ہے کہ نہیں؟ پورا جو ہے بادشاہی بن جاؤں آج میں۔ آدمی اب بھائی جس کا شوق ہو، اپنا آدمی اپنا ایمان جانتا ہے۔ اب ایسے موقع پر آدمی کیا مانگے؟ ہو سکتا ہے کچھ مانگ پائے، کچھ نہ مانگ پائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر شب قدر مل گئی تو اس رات میں کیا مانگوں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت نازل فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کہ انہوں نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ اگر شب قدر مل جائے تو اس رات کیا دعا مانگیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفون، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی۔ ایک روایت ہے اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اب اس میں اس دعا تو ہے لیکن بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، ہر آدمی کو یاد کر لینی چاہیے اور پہلے یہی سے شروعات کرے آدمی، یہی دعا مانگے، بعد میں پھر پیسہ مانگ لو، گاڑی مانگ لو، گھر مانگ لو، خوبصورت بیوی مانگ لو، جو مانگنا ہو مانگ لو، اسٹارٹنگ یہاں سے کرو، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی۔ اب اس اور جو دوسری روایت ہے اللہم انکا عفون کریم، کریم لگا کر کے اشارہ کر دیا کہ بعض گناہگار بہت زیادہ وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بے مستحق کو بھی نوازنے والا ہے، جو مستحق نہیں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اس لیے کریم فرمایا اللہم انکا عفون کریم۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے معافی کی دعا مانگی گئی ہے، لیکن اس میں دنیا و آخرت کی ہر خیر اور بھلائی شامل ہے اس دعا میں، اس لیے اس دعا کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ یہ عام طور پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات کے آخری حصے میں آپ اٹھو، لیلۃ القدر مغرب بعد سے شروعات ہو جاتی ہے، اگر بدن میں پھرتی ہے اور زیادہ جو ہے اسپرائٹ اور افطاری میں توڑے نہ ہوں تو مغرب بعد ہی سے شروع کر دیں، کچھ عبادت کر لیں پھر آپ بعد میں عبادت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس وقت امت محمدیہ پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جو ظلم ڈھائے جا رہے، ہر آدمی نیوز دیکھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے کیا حالات ہیں، ایسے موقع پر پوری امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے
یہ ہم کو تکلیف ہونی چاہیے اور ہمارے دل میں یہ درد ہونا چاہیے کہ اگر ہندوستان سے باہر کسی ہمارے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، اس کا احساس اور درد ہمیں بھی ہونا چاہیے، تو ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مغرب بعد ہی سے صبح صادق تک برابر اعلان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یہ دل میں سوچنا مت کہ میری دعائیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف دعا کی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، لیکن دعا کب قبول ہوئی ہے؟ 40 سال کے بعد۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرعون کو دریا میں غرق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ کریم ہے، وہ نوازنا چاہتے ہیں، ہم مانگنے والے ہوں۔ جب قارون کو زمین میں دھنسایا گیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے بھیک مانگی، رشتہ دار تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قرابت کا واسطہ دیا، موسیٰ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ مجھے بچا لو۔ 70 مرتبہ اس نے موسیٰ کے سامنے گڑ گڑایا، ہاتھ پھیلائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے اور زمین کو انہوں نے حکم دیا کہ اس کو دھسا لے، اس کو نگل لے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ اس نے تمہیں رشتہ داری کا واسطہ دیا، قرابت کا واسطہ دیا، 70 مرتبہ تم کو اس نے پکارا، اگر 1 مرتبہ اس نے مجھے پکارا ہوتا تو میں اس کو بچا لیتا، اس کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا تھا۔ 90 سال تک ایک بوڑھا اور ایک انسان جو بت کے سامنے کھڑا ہو کر وہ پاٹ پڑھ رہا ہو، یا سنم کا، اے میرے پیارے بت، اے میرے پیارے بت، کبھی اس کی زبان سے بھول سے ایک لفظ نکل گیا یا سنم کے بجائے یا سمد یہ اللہ کا نام ہے، فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی، بول میرے بندے، کیا بولتا ہے؟ ایک بھول سے زبان سے نکلنے پر یا سمد جس 90 سال کافر کو نواز سکتا ہے، تو اے مسلمانوں، کیا اس رات میں تم اللہ سے جو مانگو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اور اپنی قسمت کے فیصلے کراؤ گے، تو کیا وہ اللہ تمہیں نوازے گا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ورنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو جس شخص نے قتل کیا، جس کی شکل کو دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وحشی، اتنا ناز اور نخرہ اس کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے قرآن پاک میں آیتیں نازل کر رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زندگی بھر انہوں نے گناہ کیا اور گناہوں میں مست رہے، 1 منٹ کے لیے اگر اللہ کے حضور آ کر کے اللہ کی چوکھٹ پہ پڑھ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ روزی مانگو گے تو اللہ روزی بھی دیں گے، عافیت مانگو گے تو اللہ عافیت بھی دیں گے، صحت مانگو گے اللہ صحت بھی دیں گے۔ اس لیے کثرت سے آدمی کو دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سکون اور شانتی عطا فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے جو نیتائیں اور جو غدار قوم پیچھے پڑی ہوئی ہے، اللہ اولاً تو انہیں ہدایت دے، ورنہ تو ان کا بیڑا ہی غرق ہو۔ جو لوگ اس مقدس مہینے میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمان بھی اتنا بھولا بھالا سمجھ نہیں رہا ہے کہ کون، ظاہر سی بات ہے، الکفر ملت واحد ہے، سب ایک پلیٹ فارم کے لوگ ہیں، یہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے ہوشیاری بیداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، میں اس پہ بیان دینا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ جن لوگوں کو لوگوں نے اپنا مسیحا سمجھا تھا، وہی لوگ ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔
اور مسلمان ایسی قوم ہے کہ فوراً جوش میں ادھر پلیٹ دکھاؤ، پیسہ دکھاؤ تو ادھر بھاگ گئی، ادھر دکھاؤ تو ادھر بھاگ گئی۔ سمجھداری کا نام نہیں ہے، ہوش سے کام۔ ایسا ڈر موت کا انسانوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں سمایا ہوا ہے، جبکہ ایک وہ صحابہ تھے رستم و مہران، ایران کے بادشاہوں کو حضرت خالد بن ولید خط لکھ رہے ہیں کہ اے محرم و رستم و مہران، اے ایران کے بادشاہوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں؟ ہم ایسی قوم ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ جس طرح تمہارے یہاں شراب اور کباب لذیذ ہے، ایسے ہم مسلمانوں کو موت لذیذ ہے۔ ہم موت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ساری دنیا کی کفر طاقتیں لوگوں پر، مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اور اس کی وجہ دنیا کی محبت، موت سے ڈر۔ یہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ اللہ نے اعتکاف اسی لیے بیٹھنے کو کہا ہے تاکہ رجوع اللہ ہو۔ اعتکاف کا اصل جو مقصد ہے رجوع اللہ، شب قدر اللہ نے دی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو اپنے لیے خیر اور عافیت، اپنی قسمت کے فیصلے کرا لو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے اعتکاف بیٹھنا ہے، اس لیے اعتکاف اس مسجد میں بیٹھنا۔ ابھی آپ نے سنا تو کون کون تیار ہے؟ کوئی تیار ہوا ہے؟ کون کون تیار ہے؟ آج عصر بعد ہی سے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو مسجد میں پہنچانا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے کیا مسائل ہیں، کس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ تو جو لوگ بیٹھیں گے ان کو انشاءاللہ ہم سمجھا دیں گے کیسے کیا کرنا ہے۔ بقیہ ضروری ہے اعتکاف بیٹھنا، تو پلیز کھڑے ہو جائیں۔ کون کون صاحب بیٹھیں گے آج سے اعتکاف اپنی اس مسجد میں؟ فکر کریے، مہم چلائیے اور تیار کریے اپنے ساتھیوں کو۔ ہاں مولانا آپ بیٹھیں گے؟ بتائیے، اب عاجز بیٹھنا وقت بالکل نہیں ہے۔ ہاں بتائیے، تیاری ہو؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑیں گے کچھ دن، کاروبار چھوڑیں گے۔ ابھی بولو گے کہ مولانا بول رہے ہیں تو مولانا خود کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہیں؟ مولانا تو یہیں رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی بیٹھیں گے۔ ہم نفل اللہ وکفا